بیا مې هغې کې دا وویل چې د پنجپریانو خضر حیات په کلام کې مناظرې چلنج ورکو، پېښور کې ورکو، هلته مونږ قبول کو. پنجپریانو ته مو ویله چې خضر حیات راولئ، منیر شاکر راولئ، مونږ ته مخامخ کې مولوی صاحب راغلی او کلام ته هلته ویې سماع عند القبور باندې مونږه چیلنج ورکو. کلام کې تا او خضر حیات بیا پېښور میں چلنج دیا. آپ اس سلوک کے قابل ہے جو سلوک آپ نے کلام میں ہمارے بندے کے ساتھ کیا تھا، پھر تمہیں جواب بھی ملا تھا. کلام میں آپ کے 9 بندے ابھی بھی اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ کہتا ہے جی کلام میں میرا کہتے ہیں مولوی خضر گیا تھا کلام میں، اور ہم اس نے چیلنج کیا، ہم نے قبول کیا تھا، اور مولوی خضر نے کہا کہ کمرے میں آؤ، اور ہمارے ساتھی کو مارا، اور پھر ہم نے ان کے ساتھیوں کو مارا، اور 12 ساتھی اب تک ان کے ہسپتال میں پڑی. یہاں کلام کے ساتھی موجود ہیں جنہوں نے جلسہ کرایا، کھڑا ہو ذرا. یہ کلام کے ساتھی ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عالم دین اتنا بے ایمان، اتنا تو یہودی جھوٹ نہیں بولتے. وہاں پر جو میں نے چیلنج کیا تھا وہ نسل اکاڑویت اور ماسٹریت پر، اہل بدعت اتحادیوں پر قیامت تک وہ چیلنج ادھار رہے گا. وہاں پر میں نے چیلنج ان لفظوں کے ساتھ کیا تھا، وہ بھی سن لو، وہ میری تقریر ویڈیو موجود ہے. جھوٹ سے جان نہیں چھوٹ سکتی. میں نے کہا کہ اشاعت التوحید والے عقائد کے مسائل میں دلیل کے طور پر کتاب اللہ کو پیش کرتے ہیں، اور کتاب اللہ کا معنی پیغمبر کریم کے صحابہ سے پیش کرتی ہے. اور اس پہ میں نے کہا تھا ما انت بمسمع من فی القبور، یہ آیت قرآن کی ہے، اور اس کا معنی سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہ اس آیت کا معنی ہے موت کے بعد کوئی نہیں سنتا. اگر کسی ملا میں جرأت ہو تو ایسی آیت لائے جس کا معنی کوئی صحابی کرے کہ کم از کم انبیاء تو سنتے ہیں. اس کے مقابل ہم آیت قرآن کی پیش کر رہے ہیں ما انتا بمسمع من فی القبور، اور معنی حضرت عائشہ صدیقہ سے. تو میں نے وہاں چیلنج یہ کیا تھا کہ اگر کسی ملا میں جرأت ہو تو وہ آیت قرآن کی لائے، معنی صحابی کا لائے کہ موت کے بعد کوئی پیغمبر سنتا ہے یا شہید سنتا ہے یا عامی سنتا ہے، قیامت آ جائے گی. ایسی آیت نہ للڑ پارٹی کو اس 30 پاروں والے قرآن سے مل سکتی ہے، نہ میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی صحابی مل سکتا ہے تو قرآن کی آیت کا یہ معنی کرے کہ انبیاء یا غیر انبیاء مرنے کے بعد عند القبور کچھ نہ کوئی سن سکتی ہے. اگر کسی میں جرأت ہے تو لائے آیت. توجہ ہے؟ باقی ان کباڑیوں شباڑیوں سے ہماری بات ہی نہیں ہے. ہماری بات عام ہے کہ اس جماعت کا کوئی ذمہ دار، اس میں انور اکاڑوی ہو جو ہمارا مد مقابل ہے. پہلے بھی ہم نے اشتہار بھی دیا، اسٹیج پہ بھی پرانا 10 سالہ پرانا چیلنج موجود ہے. اگر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے میں آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، جگہ کا انتظام کروں گا، اور امن کا اسٹام دوں گا. انور اکاڑوی آئے، عبد الغفار توسوی آئے، عبد الجبار توسوی آئے، اور عبد القدوس کارن آئے، عبد الحمید توسوی آئے، اور اسی طرح ان کے جو بڑے بڑے کھڈیار اور جو اپنے آپ کو مناظر کہتی ہیں یہ مولوی الیاس گھمان آئے.
کرو جرت اور آج بھی اس چیلنج کو قبول کرو. گھمن اب بھی زندہ ہے.